کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 پیج نمبر 147، یہ فی محاجد الامام ابی جعفر وطن راوی کہتا ہے کہ جناب حضرت امام باقر علیہ السلام اچھل پڑے، واستقبل القبلہ، اور قبلے کی طرف منہ کیا، وقالا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ارشاد رب العزت سورہ مبارک احزاب آیت نمبر 70۔ ارشاد رب العزت، اے ایمان والو، اے ایمان والو، دوسروں سے خطاب نہیں ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی باتیں کیا کرو۔ تو آج کی نشست مفتی حنیف قریشی صاحب، کون نہیں جانتا مفتی حنیف قریشی کو، جو بریلویوں کا بڑا مناظر سمجھا جاتا ہے پاکستان میں۔ آج میں اس کے دیے ہوئے علمی کتاب کے حوالے اس کا آپریشن کرنے والا ہوں۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ حوالہ دیا ہے اور کیا سمجھ کر دیا ہے، اور وہ حوالہ جو دیا ہے اپنے بزرگوں کی فضیلت کو، شان کو، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زبان مبارک سے، یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو صدیق کہنا، کہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے، یہ انہوں نے بتایا ہے، یہ حوالہ دیا ہے کہ شیعوں کے امام نے ہمارے بزرگ کی فضیلت بیان کی ہے، ان کو صدیق کہا ہے۔ آئیے میں آپ کو ان کی حقیقت بتاؤں کہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ تو سب اہل علم جانتے ہیں، اسپیشلی جن کا مناظرہ سے علم مناظرہ، علم کلام، جن کا اس علم سے واسطہ ہے، وہ تو بخوبی جانتے ہیں اور ان کو جاننا چاہیے، ورنہ اس فیلڈ میں ان کو گفتگو کرنا بھی صحیح نہیں اور کلام کرنا بھی درست نہیں۔ اس فیلڈ میں، مناظرے کی فیلڈ میں قدم رکھنا ان کا حق نہیں ہے۔ جن کو مناظرے کے مبادیات کا علم نہ ہو، وہ یہ کہ یہ مسلم ہے، یہ طے شدہ ہے، یہ ڈن ہے، کیا کہ خصم کو اس کی کتابیں دکھائی جاتی ہیں، میرے لیے میرا راوی قابل قبول، میرے لیے میرا عالم قابل قبول، میرے لیے میری روایت قابل قبول، میرے لیے میری کتاب قابل قبول۔ اسناد، سند وغیرہ وہ جدا مسئلہ ہے، وہ تو اوپر کی بات ہے۔ تو ایک یہ، دوسرا کہ کسی کا کلام نقل کرنا اور پھر اس سے احتجاج کرنا، پھر اس کو حجت کے طور پہ اپنے مخالف کے سامنے پیش کرنا، یہ ہرگز ہرگز علمی روش نہیں ہے۔ سب اہل علم جانتے ہیں، جو بھی میری بات کو سنیں گے اہل علم، وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آئیے قرآن پاک میں دیکھیں کہ اللہ جل جلالہ نے، سبحانہ و تعالی نے، اللہ عز و جل نے کن کن اپنے دشمنوں کے اقوال نقل کیے ہیں۔ یہ کیا ہے قرآن پاک میں جو فرعون کا قول نقل کیا ہے، انا ربکم الاعلی، یہ کس کا قول ہے؟ اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ کس نے نقل کیا؟ تو دشمن کا قول نقل کرنا یہ حجت نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے، میں بتاؤں گا، میں تشریح و تفصیل سے پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ روایت جو
مولانا نے حنیف قریشی صاحب نے پیش کی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ روایت پیش کی ہے شیعہ کی کتاب کشف الغمہ. کشف الغمہ جلد نمبر اس کی 2 ہے، الجزء الثانی، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، العلامہ المحقق ابو الحسن علی بن عیسیٰ ابو الفتح الاربلی، مکتبہ بنی ہاشم. یہ چھپی ہے المطبوعۃ العلمیہ قم مقدس، ایران سے قم سے چھپی ہے، 2 جلد ہے. عیسیٰ اربلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم السلام. ٹھیک ہو گیا. اس کا صفحہ نمبر ہے 147 147. اس پہ یہ روایت ہے. اس روایت کے پیش کرنے سے پہلے جو مولانا نے پیش کی ہے، اس کے پیش کرنے سے پہلے چونکہ اس کتاب کی 2 جلدیں ہیں تو میں پہلی جلد سے یہ آپ کو بتاؤں اور دکھاؤں کہ اس کتاب کے رائٹر نے، لکھنے والے نے، شیعہ عالم نے، حضرت علامہ عیسیٰ اربلی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکدہ آل اللہ مقامہ نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب میں. آئیے، یہ 2 جلد ہے، 147 صفحہ. یہ پہلی جلد ہے. اس پہلی جلد کے صفحہ نمبر 6 پہ، صفحہ نمبر 6 یہ کتاب آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ کون سی کتاب ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں؟ یہ ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. جی، اس کا صفحہ نمبر 6. اس میں کتاب کے لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے؟ موسٹ امپارٹنٹ، ویری ویری این بی. سنیں کیا لکھ رہا ہے. لکھ رہا ہے کہ وَعَتَبَتُ فِي الْغَالِبِ النَّقْلِ مِنْ قُطْبِ الْجَمْہُور. میں نے اس کتاب میں جمہور یعنی اہل سنت کی کتابوں پہ اعتماد کیا ہے. میں ان سے روایتیں میں نے لی ہیں. ٹھیک، یہ پہلی بات کہ یہ کتاب شیعہ روایتوں سے بھری ہوئی نہیں ہے. اہل سنت کی روایتیں، اہل سنت کے علماء کتابوں سے روایات اس کتاب میں لی گئی ہیں. یہ ہے صفحہ نمبر 6. آئیے جناب آگے چل کے صفحہ نمبر 8. اس پہ کیا لکھ رہے ہیں؟ صفحہ نمبر 8 پہ لکھ رہا ہے کہ ھذا لیس بکتاب جدل، کیونکہ یہ کتاب مناظرے کی، جدل کی نہیں ہے. تو کیا ہوا پھر اگر نہیں ہے تو؟ وَأَذْكُرُ فِيهِ الْخِلَافَ وَالْوَفَاقَ. شیعہ عالم عیسیٰ اربلی لکھ رہا ہے کہ میں نے اس کتاب میں اپنے مخالفین یعنی اہل سنت، ان کی روایات میں نے نقل کی ہیں. اٹھتے ہی ہوشیار کر رہا ہے، الرٹ کر رہا ہے کہ یہ پڑھنے والے کو علم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی مفتی حنیف قریشی صاحب کے طرح شیعہ عوام کو دھوکہ دے جائے کہ دیکھو بھائی یہ لکھا ہے. اس لیے یہ کتاب والا شیعہ بار بار بتا رہا ہے کہ سنو اس میں سنی روایتیں ہیں، میں نے اس میں ڈالی ہیں. وہ بھی لکھا ہے، وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں، ورنہ وہ بھی بتاتا کہ کیوں لکھی ہے. چلو آئیے پھر آخر میں جو فہرست ہے انڈیکس، اس میں بھی نام لکھا ہے کتاب کا. جی، وہ کون سی کتاب ہے جس کا نام لکھا ہے؟ وہ ہے صفت الصفوہ. کتاب صفت الصفوہ، اس کا نام بھی لکھا ہے. یہ 2 جلد کا صفحہ نمبر ہے 556 556. اس پہ لکھا ہے ما ذکر الشیخ ابو الفرج ابن الجوزی فی کتاب صفت الصفوہ. یہ کتاب کا نام لیا ہے کہ میں نے اس کتاب سے جو کچھ عبد الرحمن ابن جوزی، یہ بڑے متشدد اور بڑے متعصب ہیں شیعوں کے بارے میں، 597 میں فوت ہوئے ہیں، یہ جن کی بات کر رہا ہے. لکھ رہا کہ میں نے اس سے بھی حوالے لیے ہیں. انشاءاللہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا. لیے ہیں. اب وہ کیا ہے
وہ اہل علم جانتے ہیں کہ اس کی موضوعات پہ جو کتاب ہے اس پہ خود اہل سنت کے علماء نے کتنا کلام کیا ہے کہ اس نے شدت اختیار کی ہے. یعنی کیا مطلب کہ صحیح روایات کو بھی غلط کر گیا ہے اپنی شدت کی وجہ سے، جس کو وہ اپنے زعم میں احتیاط سمجھتا تھا. یہ کہہ رہے ہیں دوسرے علماء سنی کہ وہ اس کی شدت ہے. یہ آئیے جناب، اس میں کتاب کا نام لکھا ہے جی، اس میں صفحہ نمبر 556 پہ فہرست میں. اب آئیے جناب، وہ روایت کیا ہے؟ اس میں ہے وقال الشیخ ابو الفرج جوزی رحمہ اللہ فی کتابہ صفۃ الصفوہ، نام دے دیا کتاب کا کہ میں نے یہ روایات جو ہیں اس کتاب سے لی ہیں. اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا ہے کیا کہ شیعہ عالم کئی مقامات پہ آگاہ کر رہا ہے کہ پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ میری کتاب میں چونکہ میں شیعہ ہوں لہٰذا میں نے ساری روایات شیعہ کتب سے لی ہیں. نہیں، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ اس میں ساری کتابیں میری دونوں جلدوں میں حوالے شیعہ کتابوں کے نہیں ہیں. حتیٰ کہ یہاں تو نام دے دیا کہ عبد الرحمن ابن جوزی نے اپنی کتاب صفۃ الصفوہ میں کیا لکھا ہے. یہ اس کی روایت ہے. اس میں ہے کہ حضرت امام سألت ابا جعفر محمد ابن علی علیہ السلام، محمد ابن علی یعنی محمد باقر ابن علی زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، 5ویں امام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کیا؟ ان حلیت السیوف، تلواروں کے سنگھار کے بارے میں. تلواریں ان کو جو ہینڈل ہوتا ہے، قبضہ ہوتا ہے تلوار کا، اس کو سجایا جائے، جو سونے کے لگاتے تھے شوقین سونے کے، سجایا جائے، اسے ہیرے موتی جڑتے تھے، اس میں سجایا جائے. تو جواب ملا کہ ہاں. دلیل میں کیا ہے؟ کیونکہ ابو بکر صدیق نے یہ کام کیا. کس سے پوچھا گیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے، شیعوں کے 5ویں امام علیہ السلام سے. مولا نے کیا جواب دیا؟ جی ہاں. کیوں؟ وجہ، دلیل کیا ہے جی کرنے کی، یس کرنے کی دلیل؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کام کیا ہے. تو سائل نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں صدیق؟ اللہ کا واسطہ، پوری توجہ، یہ 5ویں امام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. 5واں امام، پہلی صدی، 5ویں امام کے زمانے کی بات ہے جی. کیا کہ آپ بھی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ صدیق ہے. ٹھیک. یعنی سائل کا یہ دوبارہ ریپیٹ کر کے پوچھنا کہ آپ بھی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، یعنی there is something، کچھ چکر تھا، کوئی اس زمانے میں ایسی باتیں تھیں. اس لیے سائل نے پوچھا کہ آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں. ٹھیک. یہ ہے روایت جو اپنے بزرگ کی شان میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے پیش کی کہ دیکھو بھائی، شیعوں کے امام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو صدیق کہا ہے. ٹھیک ہو گیا. آئیے جناب، یہ کتاب ہے صفۃ الصفوہ، جس کا شیعہ عالم نے دونوں جلدوں میں ذکر کیا ہے. یہ اہل سنت کا ہے. کون ہے؟ للامام، امام، اب امام تو بات ہی ختم ہے نا. للامام جمال الدین ابو الفرج ابن الجوزی، یہ ہے وہ 596 اور 97 والا عبد الرحمن ابن جوزی. دار الکتاب العربی، وہاں سے یہ چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر 332
32 ہر چیز آپ کے سامنے آئے گی. صفت و صفوہ 332. اس میں وہ روایت ہے اہل سنت کا عالم، وہ بھی متشدد، شیعوں کے خلاف، بہت خلاف. اس نے اپنے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ تلوار کو سجایا جائے؟ فرمایا ہاں. وجہ خود بتائی. چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ طریقہ ہے اس کا. تو سائل نے کہا کہ آپ اس کو صدیق کہتے ہیں؟ یہ ہے وہ روایت جو شیعہ نے نقل کی ہے، کتاب کا نام بتا کر، کتاب کا نام لکھ کر، انتباہ الرٹ دے کر، کاشن دے کر کہ یاد رہیے اس کی روایت ہے، یہ ہماری نہیں ہے. نام لیا ہے کتاب کا کہ یہ سنی کتاب کی روایت ہے. تو یہ صفت و صفوہ کی کتاب ہے، یہ اس کی روایت ہے. لہذا اس روایت کو شیعوں کے سامنے احتجاج کے طور پہ پیش کرنا یہ علمی روش نہیں ہے. ہمیں مفتی حنیف قریشی صاحب سے یہ توقع نہیں تھی. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حضرت مولانا قریشی صاحب ان گہرائیوں میں نہیں گئے، سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہیں. اگر گئے ہوتے، یہ سارا ان کو علم ہوتا کہ کہاں سے لی گئی ہے، کس کتاب کی ہے، شیعہ عالم نے کیا لکھا ہے، تو ایسی میں نہیں سمجھتا، ان سے یہ توقع نہیں کرتا کہ ایسی جسارت کرتے یا بألفاظ دیگر ایسی جرت کرتے. جی یہ کتاب صفت و صفوہ. آئیے، یہ اہل سنت کی کتاب ہے. ایک نہیں، یک نہ شد، دو شد، بہت ساری ہیں، لیکن میں ٹائم بچا رہا ہوں آپ کا. یہ کتاب دیکھ لیں، فضائل الصحابہ. فضائل الصحابہ کس کی ہے؟ تالیف الامام شیخ الاسلام ابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل نام ہی کافی ہے. 241 میں فوت ہوا، یعنی ہمارے ائمہ معصومین، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا زمانہ. جی یہ 7ویں امام کے زمانے کے ہیں، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے. اس نے اپنی کتاب میں فضائل الصحابہ، دار الکتب علمیہ، بیروت لبنان، امام احمد بن حنبل، اس نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 73 اس میں وہی روایت لکھی ہے کہ تلواروں کو سجایا جائے. کہاں؟ کیوں؟ کہ ابو بکر صدیق کی کا طریقہ ہے، انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ صدیق کہتے ہیں؟ تو میرے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل دنیا عالم، دنیا اسلام جانتی ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہے، یہ اس کتاب کی روایت ہے. یہ عبد الرحمن ابن جوزی صفت و صفوہ یہ شیعہ نہیں ہے، اہل سنت کا متشدد عالم ہے، یہ اس کتاب کی روایت ہے. اب ان کتابوں کی روایتیں پیش کرنا، جبکہ شیعہ عالم بار بار بتا رہا ہے، بار بار، کہ یہ کتاب روایت میں نے ان کتابوں سے لی ہے، اس کتاب کا تو نام تک لے لیا ہے کہ اس سے میں نے لی ہے. تو یہ شیعوں کے سامنے احتجاج کے طور پہ پیش کرنا اور چیخ و پکار کے ساتھ، اور رافضیو. ارے میرے بھائی، میں بھی خطیب ہوں، الحمدللہ میں بھی خطیب ہوں، مجھے بھی یہ سب کچھ آتا ہے جی، لیکن چونکہ باتیں یہ علمی ہیں، یہ اسٹیج کی اداکاری نہیں ہے، لہذا آدمی چھان پھٹک کے کام کرے تو وہ اچھا ہوتا ہے. جی یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ اہل سنت کے کتابوں کی روایت ہے، جس کو مفتی صاحب نے شیعہ کتاب کی روایت کر کے پیش کیا ہے. آپ نے سب کچھ دیکھا اور میں نے سب کچھ بتایا. انشاءاللہ ضرورت پڑی اور بھی وضاحت کروں گا. اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.